دیکھیے یہ کتاب ہمارے کتب خانے کی ہے اور اس کے اتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ضخامت کتاب کی. اس کا نام ہے ہابسن اینڈ جابسن. کتاب کا نام ہے ہابسن اینڈ جابسن. یہ انگریز ہنری یولے نے یہ کتاب آج سے 150 برس پہلے لکھی ہے. یہ انگریزی زبان کی ڈکشنری ہے, لغت. اس میں اور دیگر ڈکشنریوں میں فرق کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ کہ جب انگریز آئے ہندوستان تو یہاں 50 60 70 برس گزر گئے, ان کو 100 سال گزر گئے, اور پھر وہ حکومت پورے ہندوستان پہ کرنے لگے. تو انگریز امڑ کے یہاں آنے لگا. بڑی بڑی کوٹھیاں مل گئیں, بڑے بڑے آفیسر آئے. کلکتے میں چھا گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, بمبئی میں چھا گئے, کراچی, یہ کراچی سب انہی کا بنایا ہوا ہے, کلفٹن وغیرہ یہ سڑکیں وڑکیں سب وہی انگریز بنا کے گئے تھے. نام بھی انہوں نے انگریزی رکھے, کلفٹن, یہ کیمل اسٹریٹ اور یہ فلانی اسٹریٹ, یہ سب انگریزی نام کس نے رکھے؟ انگریزوں نے رکھے. تو کراچی بھی بنایا. ساحل علاقے انہیں بہت پسند تھے, بمبئی میں رہے, کلکتے میں رہے, لکھنؤ بھی آئے, حکومت کی, الہ آباد میں رہے, میسور میں رہے, سرنگا پٹم میں رہے, گوالیار میں رہے, الہ آباد میں رہے, کانپور تو ان کا کینٹ تھا, فوج رہتی تھی انگریزوں کی, بہت سی چھاونیاں تھیں ان کی, میرٹھ وغیرہ, یہ وہ دلی میں رہے, وہ تو دارالحکومت تھا ان کا. پورا یہ پنجاب, یہ پورا سندھ, یہ پورا پشاور, یہ سب ان کے قبضے میں تھا. پورے ورلڈ پہ ان کی حکومت تھی. اب ہندوستان جب آئے تو وہ ذرا تہذیب سے متاثر ہوئے اور ان کے بچے پیدا ہوئے ہندوستان میں. جیسے کراچی میں اگر کسی بیرونی صوبے کے آدمی کا بچہ کراچی پیدا ہو جائے اور یہاں پڑھنے لکھنے لگے اور بڑا ہو جائے 20-22 برس کا, تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس صوبے کا ہے. آپ کی طرح اردو بول رہا ہے, آپ کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بات چیت آپ کی طرح کر رہا ہے, رکھ رکھاؤ اس کا تہذیب آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بلیسوں میں جا رہا ہے, تو آپ کا جیسا لگے گا. تو انگریزوں نے ظاہر ہے کہ بہت کوشش کی, شیروانیاں پہننے لگے, چوڑی دار پیجامہ پہننے لگے, مسلمان جو کپڑے پہنتے تھے وہ پہننے لگے. ان کے بچے اور متاثر ہوئے. تو جب وہ اسکول کالج جانے لگے تو ظاہر ہے کہ اردو کے لفظ, ہندی کے لفظ ہندوستانی بچوں سے سنے, گھر میں بولنے لگے. پھر وہ انگریزوں کے خاندانوں میں لفظ رائج ہو گئے. ملکہ وکٹوریہ کو پتا چلا کہ بھائی وہاں جو انگریز رہ رہے ہیں, جو زبان انگریزی بول رہے ہیں, اس میں انہوں نے کچھ ملاوٹ کر لی ہے زبان میں, اور وہاں کے مقامی لفظ بھی زبان میں انگریزی میں شامل کر لیے. تو ملکہ نے اس ہنری کو بھیجا اور ہنری سے یہ کہا کہ تم وہ سارے لفظ لے کر ایک پوری لغت بنا کے لاؤ جو اردو کے لفظ انگریزوں نے لے لیے. اور یہ انگریز خود کہتے ہیں, ان کو بیچاروں کو جنہیں پڑھے لکھے انگریز ہیں ان کو پتا ہے. مثلا جیسے جنگل لفظ ہے تو انگریزی میں جنگل ہی ہے, اردو کا لفظ ہے لیکن وہ جنگل ہے. اس طرح بہت سے لفظ ان کے یہاں ایسے پائے جاتے ہیں انگلینڈ میں کہ جو اردو کے ہیں لیکن وہ اس کو انگریزی سمجھ کے بولتے ہیں. جیسے وردی ہے, وردی کا لفظ ہے, عربی ہے, قرآنی لفظ ہے, اردو میں آیا. ورد سے سورہ رحمان سے لفظ اردو میں آیا. گلاب کے پھول کو کہتے ہیں, لال رنگ کو کہتے ہیں, وردی باجے کو کہتے ہیں, وردی سرخ رنگ کے کوٹ کو کہتے ہیں. وہ سارے معنوں میں انگریز وردی بولتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ انگریزی کا لفظ. ابھی وردی پہنے ہوئے, آفیسر وردی پہنے ہوئے. تو اس طرح کے بہت سے لفظ ملکہ نے کہا بھائی یہ لفظ بنا کے لے آؤ, اور ساری لغت تیار کر کے وہ کلکتے آیا. اس نے کہا یہاں انگریز زیادہ ہیں, تو ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا. رات جو ہوئی تو بیٹھا, یہ کتاب لکھ رہا تھا. دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہے یہ, کتنی باریک باریک لکھی ہوئی ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ اس میں میٹر کتنا ہے اور کتنے لفظ ہیں, اس کی تشریح کتنی ہے. تو وہ لکھ رہا تھا کہ اس کے کان میں شور کی آواز آئی. اس نے کھڑکی کھولی, دیکھا ایک بہت بڑا مجمع آ رہا ہے, اور سب کالے کپڑے پہنے ہوئے, سارے کالے کپڑے پہنے, اور گورے 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 چہرے, گورے ہیں اور کپڑے کالے پہنے ہوئے. اس نے کہا چلو یہ تو کوئی نئی چیز ہے, میرے کام آئے گی لکھنے کی, دیکھیں تو یہ کیا ہے. نیچے اتر کے سڑک پہ آیا, کچھ لوگوں سے پوچھا کیا ہے. کہنے لگے کیا نئے آئے ہو؟ کہا میں تو انگلینڈ سے آیا ہوں. اچھا, یہ آج شب عاشور ہے, یہ ہر سال ایک جلوس ادھر سے جاتا ہے. کہنے لگے یہ تو انگریزوں کا علاقہ ہے. ہنری کہنے لگا یہ تو انگریزوں کا علاقہ ہے, تو یہ جلوس اس طرح کے تو مسلمان نکالتے ہیں. کہنے لگے یہ انگریز کے بچے ہیں سب, یہ یہاں ہندوستانیوں کے ساتھ رہتے رہتے ماتمدار ہو گئے.
انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچے علم نکال رہے ہیں اور تعزیے نکال رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی طرح ماتم کرنے لگے۔ اب ہر سال یہ بھی تعزیہ بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، تابوت بناتے ہیں، اور شب عاشور یہ ماتم کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کہہ کیا رہے ہیں، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ غور سے سنو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ماتم کر کے کہہ رہے ہیں حسن حسین حسن حسین حسن حسین۔ اب اس نے سنا، ہنری نے ان سے بھی اب قریب گیا کہ لڑکے انگریز کیا کہہ رہے ہیں، اور ماتم کر رہے، سینے پہ ہاتھ مار رہے۔ تو اس نے غور سے سنا تو اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ سب کہہ رہے ہیں ہاپسن جابسن ہاپسن جابسن ہاپسن حسن حسین حسن حسین ہاپسن جابسن حسن حسین حسن حسین۔ اس نے لڑکوں کے انٹرویو لیے، کہا یہ کون تھے حسن حسین؟ کہنے لگے یہ مسلمانوں کے نبی آخر کے دونوں بیٹے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ظلم کے ساتھ، ایک کو زہر دیا گیا، ایک کو کربلا میں تلوار، اس کا ہم ماتم کر رہے ہیں، دونوں حسن حسین کا، یہ جلوس اس کا ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں آیا تو یہ کتاب جو لکھ رہا تھا وہ موٹی سی، اس کے اوپر اس نے بڑا بڑا لکھ دیا ہاپسن جابسن، میں اس کتاب کو حسن اور حسین کے نام کرتا ہوں۔ نیچے اس نے لکھا حسن حسین ہاپسن جابسن، جو کہ انگریز بول رہے تھے۔ اب اس لغت میں آپ دیکھیں گے ایچ میں جب حسین آیا تو جیسے اسے جوش آ گیا، اور اس کے بعد وہ جب ہندوستان سے نکلا تو تمام یورپ کے ملکوں میں پوچھتا پھرا حسین کو جانتے ہو؟ ہالینڈ گیا، ڈچ والوں سے پوچھا حسین کو، انہوں نے کہا جانتے ہیں۔ جرمن زبان میں اس نے پوچھا حسین کو جانتے ہو؟ فرینچ میں پوچھا حسین کو۔ جس نے جو تلفظ کیا، فرینچ کا تلفظ بھی لکھا ہے کہ حسین کیسے بولا جاتا ہے، جرمن زبان، ڈچ زبان، اسپینش میں، لاطینی میں، دنیا کی ہر زبان میں بتایا حسین کیسے بولا جاتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس ڈکشنری کا نام اس نے حسن حسین رکھ دیا۔ اب اس میں آپ کو لفظ ملے گا جو عام طور سے لغت نویس نہیں لکھتے، اس میں امام باڑہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تابوت لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں علم لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تعزیہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے تمام شیعہ جو لفظ بولتے ہیں عزاداری میں، عزاداری لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس نے بتایا کہ یہ سارے لفظ یہ انگریز لے گئے۔ اب ہندوستان آزاد ہو گیا، جب آزاد ہو گیا تو انگریز واپس چلے گئے۔ اب وہ لڑکے جوان ہو کے ادھیڑ ہوئے، وہ بھی واپس انگلینڈ چلے گئے۔ اب وہ سب جا کے آباد ہوئے زیادہ تر ناروے میں۔ ناروے میں اب وہ وہاں بھی جلوس نکالنے لگے۔ اب وہ بولتے حصہ حصہ فیسٹیول، فیسٹیول نام رکھا، اور ایک بینر بنایا اور عاشور کے دن نکلے اور اسی طرح ماتم کرتے ہوئے۔ تو وہاں کے لوگ بھی متاثر ہو، بھائی یہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگے ہم ہندوستان سے لائیں، اور بہت بڑی شخصیت حسین تھی، ان کی یادگار ہم مناتے ہیں اور یہ جلوس نکالتے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اب ہر سال عاشور کو ناروے میں انگریزوں کا جلوس حصہ فیسٹیول نکلتا ہے۔ تو عاشور کے دن آپ دیکھیں گے لائف کربلا دیکھیے گا، آتا ہے لائف عراق ٹی وی، تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی قومیں امام حسین کے روضے میں آ رہی ہیں۔ تو جسے اللہ اصطفیٰ کر لے، چن لے، اپنی محبت کا مرکز بنا لے، تو اس کے مقابل تاریخ میں کون سی ہستی آ سکتی ہے؟ علی ایک ایسی ہستی تھے کہ اللہ نے انتخاب کر لیا تھا تاکہ ان سے ہدایت ہو، یعنی دنیا کی ساری سیاستیں تمہیں گھیر لیں لیکن علم سکھاتے رہنا، علم انہیں ان کا جہل دور کرتے رہنا۔ اس لیے کہا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علی سے زیادہ علم پہ کوئی دنیا میں نہیں بولا، علی سے زیادہ علم پہ اقوال کسی کے نہیں پائے جاتے۔ علی نے بتایا کہ علم کی شان کیا ہے، اسی علی پر یہ افتاد ڈال دی گئی کہ سب بیعت کر کے باہر نکل گئے، اور اس کے بعد علی نے بتا دیا کہ کون بیعت کر کے ابھی پھر جائے گا، نام بتاتے گا۔ ایک اور آیا کہ یہ تو میرا قاتل ہے، پھر بلایا کہ بیعت کر، لوگوں نے کہا یہ آپ کا قاتل ہے، مار ڈالوں؟ کہا اس نے ابھی جرم کہاں کیا جو مار ڈالوں۔ علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو پہچانتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، دنیا علی کو کہاں سمجھی۔